دوستو، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں ہم بستری کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور سے وہ نوجوان لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، ہم بستری کا شوق تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں شریعت کے مطابق ہم لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کریں؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہیں ہم میں سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہم ایمان سے خارج ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی انسان کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد اس ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی بیوی، اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنی ہے، اور ہم بستری کے وقت کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں نہیں کرنی ہے۔ تو دوستو، ہم بستری کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا۔ سب سے خاص چیز وہ ہے جس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری ایمان یا شریعت کے خلاف جانے کا ایک بھی مسئلہ ہمارے اوپر درج ہو۔ اور ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد عورت کا، عورت مرد کا لباس ہے، وہ جس طریقے سے چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ تو حکم مل گیا کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جیسا آپ کے دل میں آتا ہے ویسے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ شرط ہیں۔ ہم بستری ایسے وقت میں نہ کیا جائے جس سے مرد یا عورت کی نماز قضا ہو جائے۔ اب یہاں پر نماز قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم بستری نہ کریں جس وقت میں اذان ہو رہی ہو اور غسل کرنے کا وقت نہ بچے۔ اگر ایسی حالت میں ہم بستری کی اور آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی نماز قضا ہو تو عذاب کے گنہگار آپ دونوں ہوں گے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم لوگ سوچیں تو جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر روزے بھی فرض ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ دھیان رکھیں کہ ہم بستری کس وقت میں کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہم بستری کرنے کا صحیح وقت روزہ افطار کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک ہے، اور بیچ میں آپ لوگ ہم بستری کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اتنے وقت کی مہلت دے دی کہ آپ جب ہم بستری سے فارغ ہو تو سحری کے وقت سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ خود دماغ سے سوچیں، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی، اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو خالی روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب ہی عبادت کرنا ہے، تو جب آپ کی نماز قضا ہونے سے آپ گنہگار ہو جائیں گے، اسی طریقے سے روزہ چھوڑنے سے بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات آتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا یا نہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ خود سوچیں ایسے روزے کا آپ کا کیا فائدہ؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، تو خالی فاقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور روزے کے بہت بڑے بڑے احترام ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم اپنی بیوی کے گال پر چوم لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا گال پر چومنے سے، لیکن اگر آپ کے اندر فیلنگز آ گئی اور آپ روزے کی حالت میں ہیں، یا آپ کی بیوی روزے کی حالت میں ہیں اور اس کے اوپر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، یعنی کہ بیوی یا شوہر ناپاک ہو گیا، اس کے دماغ میں گندے خیالات آنا شروع ہو گئے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ مکروہ ہو گیا تو آپ خود سوچیں، ایک بوسے کی وجہ سے، ایک کس کی وجہ سے آپ کے اوپر روزہ مکروہ کرانے کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ آپ خود تو گنہگار میں داخل ہوں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بھی گناہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کا احترام کرے، روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مرد
یا عورت کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہونٹوں والا کس آتا ہے، جس کو کچھ لوگ لپ کس کہتے ہیں، کیا وہ روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے؟ تو یہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ کسی اور کے منہ کا تھوک اگر آپ کے منہ میں چلا گیا اور آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات آپ لوگ بس اتنا سمجھ لیں، روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے مرد یا عورت ناپاک ہو جائے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی گندے الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ رات کو جب روزہ افطار کر لیں، عشاء کی نماز یا تراویح کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک اسی بیچ میں آپ ہم بستری کریں، لیکن اس میں بھی آپ دھیان رکھیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یعنی کہ ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور وہ دعا کچھ یوں ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور جو کچھ تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 3271 ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں تو اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہم بستری کرنا شروع کریں۔ ہم بستری کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے جو آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے ہم بستری کرنا ہے، تو مرد اور عورت دونوں ایک ایک مرتبہ اس دعا کو دھیان سے پڑھ لیا کریں۔ یہ صرف رمضان شریف کے مہینے کی ہی دعا نہیں ہے، بلکہ باقی دنوں میں بھی جب بھی آپ ہم بستری کا ارادہ کریں تو ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوگا یعنی کہ اولاد کی پیدائش ہوگی تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دعا کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ہم بستری سے پہلے ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری سے متعلق کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس 2-3 باتوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے۔ پہلی چیز، آپ کی وجہ سے عورت یا مرد کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، وقت کا خیال رکھنا۔ دوسری چیز، اس مہینے کا احترام کرنا ہے اور کسی بھی طریقے کا ناجائز اور حرام کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے، یعنی کہ شریعت کے مطابق جو کام ہم بستری کے دوران منع ہے اس پر بہت غور کرنا ہے اور کسی بھی حالت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ باقی ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے، آپ جیسے چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ دوستو، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کے دوران غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ سبھی لوگ اس مہینے کا احترام کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دل سے ایک لائک کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، کیونکہ جانے انجانے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔